ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات پڑھیں محمد. ارباب اعزا، قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، انشاءاللہ یہ مجالس اعزا، یہ خمسہ انشاءاللہ اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں گے. قرآن کی مختصر آیت ہے لیکن پیغام بڑا عظیم رکھتی ہے. اعلان پروردگار: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں. یعنی جس کے دامن میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. اللہ فرماتا ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، میں اللہ اس سے دو چیزوں کا وعدہ کر رہا ہوں. لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيم. میں اللہ ان کو بخش بھی دوں گا اور ان کو اجر عظیم بھی عطا کروں گا. گویا پروردگار نے انسان کو، مومن کو خبردار کیا ہے کہ اے انسان، تو دو چیزیں لے کر آ، میں اللہ دو چیزوں کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. پہلی چیز، تیرے دل میں نور ایمان ہو، اور دوسری چیز تیرے وجود میں عمل صالح یعنی پاک کردار ہو. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف کوئی دعوی ایمان کے ساتھ آ جائے، یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہوں، میں سید الرسل کا میں عاشق ہوں، میں ان کا کلمہ گو ہوں، یا میں مولا علی کا اور ان کی پاک اولاد کا حبدار ہوں. اللہ فرما رہا ہے بے شک یہ ایمان بھی ضروری ہے، لیکن یہ ایمان میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے آنا ہے میرے پاس کامیاب بن کے تو دو چیزیں لے کر آنی ہے. ایک دل میں ایمان ہو اور دوسرا وجود میں پاک کردار ہو، تب مومن کامیاب ہے. ایمان اور عمل صالح. تو گویا دو چیزیں ہوں گی. اللہ فرماتا ہے لہم مغفرتن، میں مہربان اور کریم اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دوں. شرط یہ ایمان اور عمل صالح. اور فرمایا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، صرف معاف نہ کروں گا بلکہ میں اپنے خزانہ بخشش سے اجر عظیم بھی عطا کروں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات. اللہم صلی علی محمد. آئے ذرا دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے میں ایمان پر ہوں اور میں عمل صالح پر ہوں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے عمل کو عمل صالح کا رنگ بھی دے رکھا ہے، اور
نظریات کو اس نے ایمان کا نام بھی دے رکھا ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جتنا بڑا بھی عالم ہو یا چاہے وہ سب سے چھوٹا طالب علم ہو، اب عالم ہو یا طالب علم ہو یا غیر ہو، سب کے لیے ایمان اور عمل صالح تب وہ قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں جب وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک صاحب علم کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا دل کہتا ہے میں اس کام کو دین میں داخل کر دوں، نہیں، وہ بھی قرآن اور سنت سے عمل کو دیکھ کے پھر وہ عمل انجام دے گا۔ تو لہٰذا کامیابی مومن کی طب ہے ایمان اور عمل صالح۔ قرآن میں دیکھیں کس ایمان پہ خدا راضی ہے اور کس پاک کردار پہ خدا راضی ہے، اور آل محمد کے فرمودات میں دیکھیں کہ کس ایمان کے فرامین پر خدا راضی ہے اور کس پاک کردار پر اللہ راضی ہے۔ تو یعنی ہم یہ دیکھیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات، تو مومن تب کامیاب ہے۔ اپنی مرضی اور اپنے نظریات اپنے بنائے ہوئے پہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ آئیں دیکھیں حضرت سلمان، یہ وہ ہستی ہیں جو حضرت سلمان محمدی، یعنی اس قدر عظیم باکردار اور باعظمت ہیں جن کی عظمت اور شرافت کے لیے اتنا کافی ہے کہ سید الرسل نے جس زبان سے امت کو قرآن دیا، سید الرسل نے جس زبان سے لوگوں سے کلمہ توحید کا اقرار کروایا، رسول اللہ نے جس زبان وحی سے علی حیدر قرار کی ولایت کا اقرار کروایا، رسول اللہ نے جس زبان وحی سے اللہ کا دین پہنچایا، اسی پاک زبان سے فرمایا السلمان من اہل البیت، اے مسلمانوں، اے کلمہ گو، اس سلمان کو عام انسان نہ سمجھنا، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ اب حضرت سلمان اہل بیت میں سے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی جو چادر تطہیر کے نیچے جب پنجتن پاک تھے، یعنی جو عظمت اور شان پنجتن پاک کی ہے، کیا حضرت سلمان کی وہی ہے؟ ہر بچہ جانتا ہے ہرگز نہیں۔ آئے تطہیر کے وارث صرف پنجتن پاک ہیں، یا پھر ان کا پاک گھرانہ ہے؟ تو پھر سید الرسل نے یہ کیوں فرمایا السلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں؟ گویا رسول اللہ امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں سلمان کا جو بھی نظریہ ہوگا، سلمان کا جو بھی کردار ہوگا، وہ ہم آل محمد کے کردار اور افکار سے جدا نہیں ہوگا۔ اللہ صلی علی محمد۔ تو سلمان جو بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس گھر سے جو ایمان ملا ہے اسی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ سلمان اس کردار کو اپناتے ہیں جو کردار آل محمد کے دروازے سے نکلا ہے۔ اب حضرت سلمان کی جب یہ عظمت اور شان، اب دیکھیں حضرت سلمان، یہ وہ ہستی کہ جب ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی آ کر کہتا ہے کہ آپ سلمان فارسی کا اتنا تذکرہ اپنی محفلوں میں کیوں کرتے ہیں؟ روایت کا مفہوم یہ سمجھا رہا ہے اس سے حضرت سلمان کا ذکر سننا پسند نہیں ہے۔ امام سمجھ گئے یہ حضرت سلمان پر اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں،
فرماتے ہیں خبردار اسے سلمان فارسی نہ کہے، وہ سلمان محمدی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کا سچا اور حقیقی غلام ہے، اسے سلمان فارسی نہیں، آیا فارس سے تھا، اب وہ سلمان محمدی بن گیا ہے۔ فرمائے اسے سلمان محمدی کو، اور وہ کہتا ہے آپ اپنی محفل میں اس کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے زبان عصمت سے بولا، زبان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں پھر سن لو صادق آل محمد کی زبانی، میں جعفر ابن محمد جہاں اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہوں، جہاں سید الرسل کی نبوت اور تعلیمات کو بیان کرتا ہوں، جہاں اپنی محفلوں میں علی اور اولاد علی کی عظمت اور تعلیمات کو بیان کرتا ہوں، وہاں میں سلمان محمدی کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں، اور وہ 3 خصوصیات ہیں جو سلمان کے اندر ہیں، مجھ وارث دین کو وہ 3 چیزیں اتنی پسند ہیں کہ جس کی وجہ سے میں سلمان کا ذکر اپنی محفلوں میں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک عظمت محمد و اہل بیت پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی۔ 3 خصوصیات، اب دیکھیں یعنی حضرت سلمان کے اندر اگر 3 خصوصیات آ گئی تو وہ اس قابل بن گئے کہ امام معصوم حجت خدا اپنی محفل میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے اندر وہ 3 خصوصیات آ جائیں تو وارث دین ہمارے وقت کے امام بھی اپنی محفلوں میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ اب وہ 3 خصوصیات کیا تھیں؟ پہلی خصوصیت، امام فرماتے ہیں السلمان یحب الفقراء، حضرت سلیمان فقراء غریب لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سلمان کیا کرتے تھے؟ غرباء سے محبت کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی غریب آ رہا ہو تو انسان اپنا دامن بچا کے نکلتا ہے کہ مجھے اس کو سلام نہ کرنا پڑے۔ اس کے دل میں جو امیری ہے نور ولایت محمد وآل محمد کی، وہ کوئی معمولی دولت ہے؟ نور آل محمد کا جو نور رکھتا ہے دل میں، کتنی بڑی امیری ہے۔ انسان پیسوں سے مقایسہ کرتا ہے کہ میں غریب کو سلام کیوں کروں، تو لہٰذا غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ غریبوں سے محبت سے مطلب غریبوں کی دلجوئی کرتے تھے، غریبوں کے پاس جاتے تھے، ان کی احوال پرسی کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اس لیے بڑا عظیم جملہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے التماس کرتے ہیں میرے حق میں دعا کریں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ نہیں کہتے، لوگ خود آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ضرورت مند اور غریبوں کی مدد اور نصرت کریں، ایسے بنے غریبوں کی مدد۔ حضرت سلمان کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان اپنے سال کا خرچہ رکھ کے جو باقی دیکھتے تھے بچت میں شمار ہو رہا ہے، اس سارے کو راہ خدا میں غرباء اور مساکین میں انفاق کرتے تھے، غریبوں پہ خرچ کر دیتے۔ کسی نے کہا اے سلمان تو اتنا بڑا زاہد ہے، بزرگ ہے، نبی اور علی مولا کا صحابی ہے، 1 سال کا اپنے پاس تو سامان جمع رکھتے ہو، باقی انفاق کرتے ہو، خرچ کر دیتے ہو، 1 سال کا جمع کیوں رکھتے ہو؟ احتمال ہے کہ تمہیں کل موت آ جائے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں بات تو صحیح کر رہے ہو کہ احتمال ہے کہ مجھے کل موت آ جائے، یہ بھی تو احتمال ہے کہ میں 1 سال زندہ رہوں۔ کہا بالکل یہ احتمال ہے۔ کہا کہ پھر سنو، جو نفس انسان ہے
اگر اس کے پاس روزی نہ ہو تو وہ بے قرار اور بے چین رہتا ہے. اگر اس کے پاس روزی ہو تو انسان کا جو نفس ہے وہ مطمئن رہتا ہے، اور جب انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے تو انسان اللہ کی بندگی خشوع اور خضوع اور توجہ سے کرتا ہے. تو لہٰذا مجھے مال سے محبت نہیں ہے، میں اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی اللہ سے مجھے غافل کر دے. تو لہٰذا غربا سے محبت کرتے تھے حضرت سلیمان. تو اپنے ارد گرد انسان کو نگاہ کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں جہاں پر ہم اپنے ارد گرد غریبوں میں، مساکین، فقراء، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، اس سے ایک بڑی حاجت اور بھی ہے. روایت ہے وسائل الشیعہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سید الرسل فرماتے ہیں من قضا حاجت المؤمن، جو کسی مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مومن کے دروازے پہ جاتا ہے، مثلا آٹے کی بوری لے کر، مثلا راشن کا سامان لے کر، مثلا ضرورت کی چیزیں لے کر، امام فرماتے ہیں جو اپنے برادر ایمانی کی حاجت پورا کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر اپنے برادر ایمانی کو نصیحت نہیں کرتا، پیغام ہدایت نہیں دیتا، لم ینصح، اس کو نصیحت نہیں کرتا، بغیر نصیحت کے واپس آ جاتا ہے، حالانکہ اس کے گھر میں راشن دینے گیا ہے، حالانکہ اس کے گھر میں پیسے دینا گیا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت زندگی کو پورا کرنے گیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کما کے آ رہا ہوں، یہ خوش ہو کے آتا ہے. سید الرسل فرماتے ہیں او میرے کلمہ گو، میرے امتیو سن لو، یہ تو خوش ہو کے آ رہا ہے کہ میں نیکی کر کے آ رہا ہوں. سن لو مجھ نبی کی زبانی، لقد خان اللہ ورسولہ، یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر کے آیا ہے. یہ صرف مومن کی مالی مدد کر کے آیا ہے. جو مومن کی حقیقی مدد ہے وہ ہے ہدایت، وہ ہے اصلاح، وہ نہیں کر کے آیا. ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی بیچارہ تنگ دست ہے، بھوکا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی مالی مدد کریں. عقل بھی کہتی ہے، دین تو کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ آپ انسانیت کے ناطے غریب کی مدد اور ہیلپ کریں، ایسے کہ نہیں. اور اگر کوئی غفلت برتے، وہ غریب بیچارہ مر جائے یا اس کے گھر میں فاقے آ جائے، انسان اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے، ایسے کہ نہیں. یہ مادی طور پہ اگر کوئی بھوکا رہ گیا یا بیماری کی وجہ سے مر گیا، معاشرے والے ہمسائے کو مجرم سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی حبدار علی، حبدار محمد وال محمد، سید الرسل کا حبدار ہو اور ہم نے اس سے حق نہ ادا کیا، محبت اہل بیت کا حق ادا نہ کیا، مثلا اس کی ہدایت نہ کی، نہ اسے نماز کی تلقین کی، نہ اسے مسجد آنے کی دعوت دی، نہ اسے مجالس اور محافل میں لے جانے کی ترغیب دلوائی، نہ دین کی کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ بے دینی اور گمراہی کی موت مر گیا، کل میدان معاشر میں مولا علی بھی کہیں گے تو میرا کیسا حبدار ہے، تیرے پڑوس میں میرا حبدار تھا اور بے نمازی مر گیا، تجھے توفیق نہ ہوئی کہ جا کے اس کی ہدایت کرتا. تیرے پڑوس میں میرا حبدار تھا جو مسجد نہیں جاتا تھا، تیرے پڑوس میں میرا حبدار تھا جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. تو لہٰذا جہاں پر آپ مالی مدد کے بارے میں سوچتے ہیں وہاں پر دینی اعتبار سے بھی مومنین کی مدد کریں. اور سید الرسل نے فرمایا کہ یا علی دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب پر سورج کی روشنی پڑے. اے علی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس پر سورج کی روشنی پڑے اور اس کے برابر
سونا راہ خدا میں تم صدقہ کر دو، اے علی یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل یہ ہے تمہارے وجود سے ایک شخص ہدایت پا جائے۔ ایک شخص، رسول اللہ فرما رہے اے علی ایک شخص تمہارے وجود سے ہدایت پا جائے، یہ افضل ہے کہ پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی ہو اور رائے خدا میں صدقہ کر دے۔ اللہ اکبر، ایک مومن کی ہدایت کرنا، ایک مومن کی اصلاح کرنا۔ آپ نے کسی کو نمازی بنا دیا، آپ نے کسی کو جو ہے مسجد کا عادی بنا دیا، آپ نے کسی کو قرآن کی طرف شوق و رغبت دلا دی، آپ نے کسی کو عمل کی بات سمجھا دی، آپ نے گویا جنت خرید لی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا مومن کی مدد کرنا، تو لہٰذا بڑی جو مومن کی مدد ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے مومن کی ہدایت اور اصلاح کرنا۔ تو حضرت سلمان غریبوں کی کیا کرتے تھے؟ مدد کرتے تھے۔ دیکھیں روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین ابن علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے، دیکھا مدینہ شہر کا چوک ہے، کچھ غربا، فقراء، مساکین خشک روٹیاں کھا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کو ان فقراء اور غریبوں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئے ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ امام گھوڑے سے اترے، سردار جنت امام گھوڑے سے اترے اور ان غریبوں اور مساکین کے ساتھ جا کر بیٹھے۔ آپ نے جب روٹی کھانا شروع کی، بہت خشک، بڑی سخت روٹی، امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی حالت کو، آپ نے تھوڑی سکھائی، کہا کہ میں نے پہلے تمہاری دعوت قبول کی تھی، اب میں میزبان ہوں، تمہیں مہمانی کی دعوت دیتا ہوں، اب چلو حسین ابن علی کے سراں خانے پہ دسترخوان بچھائے، اب تم چل کے میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ کس قدر اہل بیت اطہار نے اپنی پاک سیرت سے لوگوں میں پاک کردار چھوڑا ہے۔ پاک کردار، یاد رکھیں یہ پاک کردار ہے جو انسان کے ساتھ جائے گا، ورنہ سب کچھ ختم ہو جانا۔ آپ دیکھ لیں، آج سے 50 سال پہلے جو آپ کے علاقے میں لوگ تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں، کوئی ان کو جانتا نہیں۔ قرآن مجید میں 25 نبیوں کے نام ہیں، بعض نے کہا ہے کہ 26، ایک نام میں اختلاف ہے، 25 یا 26 نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 نبی ہیں۔ قرآن میں کتنے نبیوں کے نام ہیں؟ 25 یا 26۔ احادیث کی کتابوں میں تلاش کریں تو کتنے ملتے ہیں؟ 1000 بھی مشکل سے ملتے ہیں، 1000۔ اب ذرا غور کریں، 1,24,000 میں سے 1000 نام بھی مل جائیں، 1,23,000 نبیوں کے نام ہمیں آج تک معلوم ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے اور ان کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر تم نجات کا راستہ چاہتے ہو تو ان انبیاء کے راستوں پہ چلو۔ ذرا غور کریں، ہم وہ نبی جن کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا، جن کے راستے پہ چلنے میں نجات ہے، آج ان نبیوں کا نام بھی نہیں جانتے، ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہیں، اور انسان نام کے پیچھے لڑ رہا ہے۔ نام یہی رہ جانا، انسان کے اعمال ساتھ جائیں گے، نیک اعمال جائیں گے یا برے اعمال جائیں گے۔ تو لہٰذا پہلی چیز امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں جو مجھے پسند ہے حضرت سلمان کی، وہ کون سی ہے؟ غرباء سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری چیز امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے پسند ہے سلمان کے اندر، کان یحب العلماء
سلمان علماء سے محبت کرتے ہیں۔ سلمان کس سے محبت کرتے ہیں؟ علماء سے، علماء سے محبت۔ روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت میں بہت جلد ایک زمانہ آنے والا ہے، یفرون عن العلماء کما یفر الغنم عن الذئب۔ آپ نے فرمایا میری امت میں ایک زمانہ آنے والا ہے، لوگ علماء سے ایسے بھاگیں گے جیسے بھیڑ بکری جو ہے وہ بھیڑیا سے بھاگتی ہے۔ بھیڑ بکری چونکہ وہ بھیڑیا کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، تو یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ اللہ اکبر، اور یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ انسان علماء کو اپنا دشمن سمجھے۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کو اپنا دشمن سمجھے، اپنے ایمان سے بتائیں کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائیں گے؟ ایک شخص ڈاکٹر کو پسند نہیں کرتا، گھر میں بیٹھ کے ڈاکٹر کی مذمت کرے، اس کی نسل ہو یا وہ مر تو جائیں گے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگر اسی طرح ہم نے گھروں میں بیٹھ کے علماء کی مخالفت کی، پھر ہماری نسلیں بھی جاہل رہ جائیں گی اور ہم بھی جاہل رہ جائیں گے۔ علماء کے پاس بیٹھنے سے آپ کو دین کا حل ملے گا، دین کا علم علماء کے پاس ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخری زمانے میں جب لوگ علماء سے ایسے بھاگیں گے جیسے بھیڑ بکری بھیڑیا سے بھاگتی ہے، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسا وقت آ جائے، ابتلاہ اللہ بثلاثت اشیاء، اللہ ایسے بدبخت لوگوں کو 3 بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ یعنی جب لوگ علماء سے دور بھاگیں گے، جو لوگ، ہر نہیں، جو لوگ علماء سے دور بھاگیں گے، اللہ ان کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ ذرا غور کرے ہر شخص۔ فرمایا پہلی، یرفع البرکہ من اموالہم، اللہ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا۔ جتنا کمائیں گے، جتنے کاروبار بنائیں گے، اللہ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا، ان کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ پہلی مصیبت یہ ملے گی علماء کو چھوڑنے کی، یہ پہلی مصیبت، مال میں برکت ختم۔ دوسرا، سلط اللہ علیہم سلطانا جائر، اللہ ان پر ظالم اور فاسق اور فاجر حکمران مسلط کر لے گا۔ جتنا بھی روئیں گے رونا کہ ہمارے اوپر مہنگائی آ رہی ہے، ہم مصیبت میں ہیں، ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اوپر اس وقت ہوگا کہ جب تم لوگ علماء سے دور بھاگو گے۔ تیسری، سید الرسل فرماتے ہیں یخرجون من الدنیا بلا ایمان، یہ جو علماء سے دور بھاگتے ہیں جب یہ دنیا سے جانے لگیں گے تو اس حالت میں جائیں گے، موت اس حالت میں آئے گی کہ یہ بے ایمان ہو کر مریں گے، بغیر ایمان کے مریں گے۔ کیوں بغیر ایمان کے مریں گے؟ چونکہ پوری زندگی تو علماء سے دور رہے، جب علماء سے دور رہے تو آل محمد کی تعلیمات سے دور رہے۔ ایک صاحب، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگے، وہ علماء سے ان کا پورا خاندان دور تھا، مجھے کہنے لگے قبلہ بہت ٹینشن ہے، ہمارے خاندان میں جتنے نوجوان ہیں ان کو غسل جنابت کا پتہ بھی نہیں، ان کو واجبات کا پتہ نہیں ہے۔ ویسے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان ہیں اس خاندان کے لوگ، انجینئر ہیں اپنے زمانے کے، ماسٹر کیا ہوا ہے، لیکن دین کی تعلیم نہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا پھر ایسا نہ ہو جو غلطی آپ کے بزرگوں نے کی، علماء سے دور رکھا، کہ یہ لوگ
یہ علماء آپ کو آل محمد سے دور کر دیں گے۔ یاد رکھیں جو غلطی آپ کے بزرگوں نے کی، آپ لوگوں کو، آپ کی نسل کو علماء سے دور رکھا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نسلیں بھی علماء سے دور رہ جائیں، کیونکہ یہ والدین کا حق بنتا ہے۔ علماء سے محبت پیدا کرائیں، علماء کی محفلوں میں لے کر جائیں، علماء کے قریب کریں۔ جب علم کی بات ہم نہیں سنیں گے تو ہمارے اندر علم نہیں آئے گا۔ تو ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے کپڑا آپ نے سوٹ لیا، آپ سلوانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ درزی کے پاس۔ میری اور آپ کی عقل کہتی ہے کہاں جائیں؟ درزی کے پاس۔ آپ نے جوتے کو سلوانا ہے، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ موچی کے پاس۔ آپ نے گندم جو ہے وہ پسوانی ہے، کہاں جائیں گے؟ چکی والے کے پاس۔ سبزی لینی ہے آپ نے، سبزی والے کے پاس جائیں گے۔ تو یعنی ہماری عقل یہ کہتی ہے آپ نے جو بھی کام انجام دینا ہے اس کام کے ماہر کے پاس جائیں، اس کام کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، ایسے کہ نہیں؟ یہی عقل کہتی ہے جیسے آپ آٹا لینے کے لیے جوتوں والی دکان پہ نہیں جائیں گے، آپ چکی والے کے پاس جائیں گے۔ آپ کپڑے سلوانے کے لیے موچی کے پاس نہیں جائیں گے، آپ درزی کے پاس جائیں گے۔ آپ اپنے بدن کے علاج کے لیے آپ قصاب کے پاس نہیں جائیں گے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ یہی عقل کہتی ہے جب دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ہر دروازے پہ نہ جاؤ، بلکہ اس دروازے پہ جاؤ جو آل محمد کے علم کے وارث علماء ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو لہذا علماء کے پاس روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، سید الرسل فرماتے ہیں، جو شخص ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے عالم دین کے دروازے پہ چل کے جاتا ہے، ایک مسئلہ معلوم کرنے کی، اللہ اس شخص کے بدن کے اوپر جتنے بھی بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت اور شان ہے علماء سے مسئلہ معلوم کرنا۔ اب تو یہ مشکل بھی دور ہو گئی ہے، اس زمانے میں یہ مشکل بھی دور ہو گئی ہے۔ آپ کو علماء کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، واٹس ایپ آپ کے پاس ہے، میسنجر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، فیس بک آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو وسیلہ بنائیں دین آل محمد سیکھنے میں، مسائل شرعی معلوم کریں، احکام شرعی سے آگاہی حاصل کریں، دین آل محمد سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا علماء سے ہمیں جڑ کے رہنا چاہیے۔ اگر ہم علماء سے دور رہیں گے تو پھر ہماری نسلوں میں جہالت آ جائے گی، پھر ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں طہارت اور پاکیزگی آئے تو پھر علماء کے قریب رہنا پڑے گا۔ اور خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی علی، مولا کے چاہنے والوں، امام علی ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جس طرح ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں ویسے مولا علی کے کلام سے محبت کریں۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جالس العلماء، او علی والا علماء کی محفلوں میں بیٹھ، تیرے لیے 3 سعادتوں کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ مولا کون سی 3 سعادتیں ہیں؟ فرماتے ہیں جالس العلماء یزداد علمک، علماء کی محفل میں بیٹھ، تیرے علم میں زیادتی ہوگی، تیرا علم بڑھے گا۔ وَيَحْسُنْ عَدَبُكْ، تیرا اخلاق اچھا ہوگا۔ وَيَزْكُو نَفْسُكْ، تیرا کردار پاک ہوگا۔ آج ہر شخص نہیں چاہتا میں صاحب علم بن جاؤں،
میرا اخلاق اچھا ہو، میرا کردار پاک ہو۔ امام فرماتے ہیں علماء کی محفلوں میں بیٹھ، تیرے پاس علم کی دولت ہوگی، تیرا اخلاق بلند ہوگا، تیرا کردار پاک ہوگا، اور جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں پوری دنیا اسی کی محبوب بن جاتی ہے، پوری دنیا اسی کی عاشق بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا امام بھی یہ علماء کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں وصیت کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان کے اندر جو دوسری خصوصیت تھی وہ کیا تھی؟ علماء سے محبت۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں، اے فلاں سلمان پہ اعتراض کرنے والا کہ میں سلمان کا ذکر اپنی محفلوں میں کیوں کرتا ہوں، تو پھر سنو، سلمان وہ ہے، اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے، سلمان نے اپنی تمام خواہشات کو علی ابن ابی طالب کی خواہشات پہ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے سلمان جو معنی ولایت کو سمجھا رہے ہیں۔ اے علی والو، آؤ سلمان سے سمجھو کہ معنی ولایت کیا ہے۔ حضرت سلمان نے سمجھایا معنی ولایت یہ ہے، علی کے حکم پر اپنی ہر خواہش کو قربان کر دو۔ اگر کہو گے کہ میری زندگی میں میرا حکم چلے، میری مرضی چلے، مولا علی کی مخالفت کرو، تو پھر تم نے مولا علی کی ولایت کو نہیں سمجھا۔ مولا علی کی ولایت یہ ہے کہ مولا علی کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو ہم قربان کر دیں، یہ ہے۔ حضرت سلمان نے اپنی خواہشات کو قربان کیا۔ اب مولا چاہتے ہیں ہم نمازی بنیں، مولا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نمازی بنیں۔ ہم کہتے ہیں مولا وارث، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں۔ عام لوگ، امام چاہتے ہیں ہم نمازی بنیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مولا وارث ہے، نماز نہیں پڑھتے، مولا وارث ہے۔ مولا چاہتے ہیں کہ ہم قاری قرآن بنیں، ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنے نہیں تھا، مولا وارث ہے۔ مولا چاہتے ہیں ہم روزے دار بنیں، ہم ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دیتے، کہتے ہیں مولا وارث ہے۔ مولا چاہتے ہیں ہم حاجی بنیں، ہم کہتے ہیں کہ مولا وارث ہے۔ بھئی مولا وارث ہے تو جو مولا علی کی اولاد تھی انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے بابا علی مولا وارث ہیں، ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن، امام حسین کہہ دیتے الیاذ باللہ ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تو بابا علی ہیں جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے، ہم تو وہ ہیں جو جنت کے سردار ہیں۔ کیا کوئی ایک نماز چھوڑی امام حسین؟ کبھی کوئی ایک روزہ چھوڑا ہو؟ لہٰذا بے شک مولا وارث ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ مولا اس بات پہ وارث نہیں ہے، مولا ہمیں باعمل بنانے آئے ہیں، مولا ہمیں بے عمل بنانے نہیں آئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ائمہ ہدیٰ ہادی ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہم ان کو ہادی مانتے ہیں نا، ہمارا ہر امام ہادی ہے۔ ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کرنے والا۔ اب یہ کس کی ہدایت کرنے آئے ہیں؟ یہ صرف کافروں کی ہدایت کے لیے ہیں؟ کیا وہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں ہیں؟ بھی ان کا پاک کردار بھی ہمارے لیے، ہمارے لیے بھی ہادی بن کر آئے۔ تو لہذا پاکوں کے ماننے والوں، پاکوں کے ایسے پاک کردار پہ عمل کریں کہ جب کل میدان معاشر میں ہم محمد وآل محمد کی خدمت میں شفاعت کے لیے حاضر ہوں تو وہ ہمارے پاک کردار کو دیکھ کر کہیں مرحباً بکا، خوش آمدید، ہم تیری محبت پہ بھی راضی ہیں اور تیرے کردار پہ بھی راضی ہیں۔ یا علم، ایسا پاک کردار لے کر جائیں، وہ ہمارا استقبال اس انداز سے کریں۔ تو لہٰذا حضرت سلمان نے اپنی خواہشات کو مولا علی کی خواہشات پہ قربان کر دیا۔ دیکھیے کون حضرت سلمان؟ حضرت سلمان کہتے ہیں ان کی فرمودات میں، کہتے ہیں کہ اگر سجدہ نہ ہوتا تو میں سلمان مرنے کی تمنا کرتا۔ اللہ، حضرت سلمان کہہ رہے ہیں
یعنی اگر ہماری زندگی میں سجدہ کرنا خدا کو نہ ہوتا تو میں مرنے کی تمنا کرتا. یعنی حضرت سلمان کو سجدے میں اتنی لذت حاصل ہوتی ہے، اس قدر عاشق تھے رب کی بارگاہ میں، اس قدر سجدے گزار تھے کہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ یعنی جس زندگی میں سجدہ نہیں ہے گویا یہ پیغام دے دیا ایسے شخص کے لیے مر جانا بہتر ہے. اور حضرت سلمان دیکھیں جو من اہل البیت کی منزل پہ فیض ہے. حضرت سلمان جب بستر موت پہ تھے تو اس وقت آپ گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ اے سلمان آپ رو رہے، علی مولا کے حبدار، نبی کے صحابی، آپ رو رہے، اتنی عظمت اور شان کے مالک، آپ موت سے گھبرا رہے ہیں. حضرت سلمان کہتے ہیں میں موت سے نہیں گھبرا رہا. اللہ اکبر. پھر اے سلمان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت سلمان کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں جب قبر میں جاؤں اور مجھ سے فرشتے پوچھے بتاؤ جو سنت نبوی کا انجام دینا تمہارے لیے ممکن تھا تم نے اس سنت کو کیوں ترک کر دیا. یعنی جو سنت ہم انجام دے سکتے ہیں اور ہم نے اس کو انجام نہ دیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. حضرت سلمان فکر مند ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں اب سنت چاہے واجب ہو یا چاہے مستحب ہو، سنت کے بارے میں سوال ہو. ہر سنت جو محمد و آل محمد کے پاک کردار میں سے. حضرت سلمان رو رہے ہیں مجھ سے سوال. جو اتنی منزل کے مالک ہیں حضرت سلمان، جو ہر وقت پنجتن پاک کے درمیان رہتے ہیں، جو اتنی عظمت و شرافت کے مالک ہیں، وہ اتنے فکر مند ہیں اور ہم غفلت کے پردے آ چکے ہیں. تو لہٰذا اپنا کردار ہم ایسا بنائیں کہ دیکھیں حضرت سلمان جن کو اتنی شان اور عظمت ملی وہ بھی فکر مند ہیں اپنی آخرت اور اپنی قبر کی. تو لہٰذا ہم اگر غافل ہو جائیں، ہم کہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ معرفت ہمارے پاس نہیں ہے جو حضرت سلمان کے پاس ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل اللہ. لہٰذا یہ حضرت سلمان اتنی صاحب عظمت اور شان، جب وقت موت آیا با اجاز امامت امام علی آپ مدینہ سے مدائن آپ تشریف لائے، نماز جنازہ ادا کی. میں عرض کروں گا مولا سلمان سے اتنی عقیدت و محبت کہ آپ مدینہ سے مدائن تشریف لائے، سلمان کا جنازہ پڑھا. اے سلمان تو کتنا خوش نصیب ہے، علی کا حبدار تھا اور علی مولا تیرے جنازے پہ آئے. میں قربان جاؤں وارث جنت امام زہرا کا لال حسین. کربلا میں جب عصر عاشور روایت کہتی ہے جب زہرا کا لال زین سے زمین پر آ چکا، اشقیاء نے گھیراؤ کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ امام حسین حالت سجدہ میں ہے، یہ شمر لعین قریب ہوا. روایت کہتی ہے اس نے جسارت کرتے ہوئے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، یہ شمر لعین امام حسین کے سینے مبارک پہ چڑھ بیٹھا ہے، جسارت کر رہا ہے. روایت کا جملہ اس لعین نے وَأَخَذَ لَحْيَتُهُ، امام حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، فقط ریش مبارک کو نہ پکڑا. روایت کہتی ہے وَلَطَمَ عَلَىٰ خَدِّهِ،
او امام حسین کے ان رخساروں پہ جسارت کی، اور جن رخساروں پہ اور سید الرسل بوسہ دیا کرتے تھے، ان رخساروں پہ جسارت کی، اور جن رخساروں پہ جناب سیدہ بوسے دیا کرتی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کا جملہ شمر لعین کہتا ہے حسین، اور تیری زندگی کی کوئی آخری تمنا ہو، اے مولا حسین نے کیا تمنا کی؟ سنو گے عزادارو روایت کا جملہ، امام فرماتے شمر او اگر مجھے مہلت دیتا ہے تو اتنی مہلت دے میں اپنے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اجرکم علی اللہ، ہے کتنا عشق اور محبت ہے زہرا کے لال کو نماز سے۔ روایت کہتی ہے خون میں لت پت ہے، زخموں میں چور چور ہے، اور زہرا کے لال نے بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کی، ابھی آپ سجدے میں ہی تھے، یا شمر لعین نے بڑھ کر ضربے مارنا شروع کیا، اور یہ منظر علی کی بیٹی اور در خیمہ سے دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کی فریاد بلند ہوئی، یا ابن سعد، اے عمر ابن سعد، او حیا کر، اور نواسے رسول کو شہید کیا جا رہا ہے، اور بدبخت تو کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اور جب بی بی نے آواز دی، اس بے حیا نے کچھ نہ سنا، اور علی کی بیٹی نے دوسری مرتبہ اور لشکر کو خطاب کیا، اما فیکم مسلم، اور تم میں کوئی میرے نانا کا کلمہ گو نہیں ہے، اور میرا حسین مارا جا رہا ہے، اور تم تماشا دیکھ رہے ہو۔ ہے جب کوئی نہ رک رہا تھا، روایت کا جملہ، اور بی بی نے ایک آخری بیان کیا، الیوم آدمنی الموت، او کاش موت نے زینب کو مار دیا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ میرا بھیا قتل ہو۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اے امام حسین کسر تن سے جدا ہے، نو کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے روایت کا جملہ، ہے ادھر سے امام حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے، اور ادھر سے خیام میں اشقیاء کا حملہ ہے۔ جب خیموں کو آگ لگی ہے، ادھر سے امام حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے، ادھر سے علی کی بیٹیوں کی چادریں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ اے کریم اللہ،